अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि राइट विंग की जमातें कितनी इकट्ठी हैं और उनको कितना ज्यादा इकट्ठा होने की जरूरत है। माजी में भी जमातें इकट्ठी हुई हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज्यादा रही है, लेकिन अब इनके दो मकासद हैं बज़ाहिर। या तो आप एंटी एजेंडा कैरी करें अमरीका के लिए, या फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तोड़ें। सारी मजहबी जमातें बज़ाहिर यही कर रही हैं, लेकिन उनका आपस में इतना इत्तेफाक नहीं है। उनके एम्बिशन सेम है, लेकिन उनकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर इस्माइल बलेरी साहब मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे को रिप्रेजेंट करेंगे। अली नवाज साहब मौजूद हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। नजीर अहमद जंजुआ साहब लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से। और मोस्ट प्रोबेबली फवाद चौधरी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने के लिए। सेनेटर साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आप मुझे बताएं कि कितनी जरूरत है अभी रिलीजियस जमातों को साथ होने की, और कितना आप लोग खुश हैं कि हमें इस चीज़ की जरूरत है और हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया। यकीनन बहुत आम सवाल है और इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है। इससे पहले भी मुत्तहिदा मजलिस की शक्ल में मजहबी जमातें इकट्ठे हुए थे मुशर्रफ के दौर में, और उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया था कौम को। उसमें जमाली साहब जफरुल्लाह जमाली एक वोट से जीता था हाउस में, और हमने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, और यहाँ भी अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान थे। मैं समझता हूँ कि अब भी एक मुत्तहिदा मजलिस को दोबारा बननी चाहिए, और इसके लिए यानी बाकायदा ये काम जारी है। इसमें जमात इस्लामी के दोस्त अभी तक राजी नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने सबको दावत दी है, बल्कि एक दो मुज़ाकरात दौर का कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आने वाले वक्तों में दो बड़ी जमातों ने दो तीन दफा इस कौम ने आजमाया है। नवाज शरीफ भी 2 दफा वजीर आज़म रहे, और पीपल्स पार्टी भी तीसरी दफा वजीर आज़म रहे, लेकिन इन लोगों ने बगैर इस मुल्क को लूटने का, बगैर इस मुल्क को यानी क्राइस के, लॉ एंड ऑर्डर, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, और ये जो ड्रोन हमले अमेरिका की तरफ से होते थे, तो ये एक तसलसल इन पार्टियों की वजह से आई है। मैं समझता हूँ कि अब कौम ने फैसला किया। ये बातें तो सब कहते हैं, जितनी भी जमातें अपोजिशन में या जो हुकूमत की पॉलिसी से तंग आएगी वो सारी बातें करते हैं, लेकिन मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि इस चीज को खत्म करने के लिए आप लोग मुत्तहिद कितने हैं? आप लोगों का एक ही एम्बिशन है, आप लोग रैलियां भी निकालते हैं, लेकिन कभी कोई भी रैली एक टाइम पे नहीं होती। मुझे अली साहब की तरफ आने दीजिए। अली साहब, जब दिफा पाकिस्तान काउंसिल की रैलीज थी तो इमरान खान ने भी अपना थोड़ा सा टाइम अलग सेट करके वो भी आ गए नेटो सप्लाई के खिलाफ। आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं निकलते सड़कों पे? क्योंकि आपका मकसद तो एक है ना, फिर किस बात पे नहीं बन रही? देखिए, मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ कि अलायंसेज हमारी जमात का इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जितनी भी एंटी स्टेटस को जमातें हैं उनके साथ हमारा अलायंस हो सकता है। वो सारी जमातें जिनका मंशूर हमारी जमात के साथ बहुत ज्यादा मिलता हो, या उनके कुछ पॉइंट्स हमारे साथ जैसे इंतखाबी अमल शुरू होगा, हम उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छे अलायंसेस बनाएंगे एंटी स्टेटस को भी। अब देखिए, मोस्टली जितनी भी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, सब के सब इत्तेहादी हैं, सब के सब मतलब नूरा कुश्ती कर रहे हैं अवाम के साथ। मतलब देखें वो पोज क्या कर रहे हैं, सेंटर में शायद वो अपोजिशन में और प्रोविंसेस में वो गवर्नमेंट में, और उसके बाद वो अपोजिशन का नारा लगाते हैं कि हम अपोजिशन है, हम लोगों के साथ हैं। अब देखें पार्लियामेंट कर क्या रही है 4.5 साल से। इस वक्त मुल्क का जो हशर है, इन सारे के सारी जितनी पार्टीज इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं, ये सबका कसूर है कि आज हम पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि जहां पाकिस्तान की बैंकरप्सी फाइनल हो रही है, बैंकरप्ट हो रहा है पाकिस्तान। लॉ एंड ऑर्डर का देखें, पहले हम सिर्फ कराची को रोते थे, अब बलूचिस्तान को देखें, पंजाब में देखें, सरहद में तो मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ है। अब जिस तरफ देखेंगे करप्शन है तो उसकी इंतहा है। सिर्फ और सिर्फ एक इदारा इस पूरे सिस्टम में है जो करप्शन और हर चीज के सामने डाल बना हुआ है, वो जुडिशरी। तो हम लोगों का बड़ा इसमें क्लियर स्टैंस है कि जितनी एंटी स्टेटस को पार्टीज है उसके साथ हम बिल्कुल अलायंस में जाएंगे, पर जो स्टेटस को की पार्टीज है बिल्कुल हम उनके साथ अलायंसेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, नजीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग तो बड़ा मजबूत हिस्सा रहे दिफा पाकिस्तान काउंसिल का, और चाहे आप लोग जितनी भी रैलीज निकाल ले, नेटो सप्लाई तो खुल चुकी है, बड़े दिन हो गए, आप लोग ना उसको रुकवा पा रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हो रहा। आप लोग एंटी एजेंडा लेके जाते हैं अमेरिका के लिए, आपकी बात कोई भी नहीं सुन रहा। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा तो आप लोग कम से कम खुद ही इतने इकट्ठे हो जाएं कि आप लोग ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाए और आपकी अलायंस इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि बड़े इंप्रेस हो जाए आपसे कि क्या आपने कमाल कर दिया है मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بہت ہی اہم موضوع ہے جی جس کی طرف جو آپ نے متوجہ کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان آج جس بحران کا شکار ہے اس سارے بحران کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج حکمرانی کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو واضح گروپ موجود ہیں اس پاکستان کے اندر, ایک پرو امریکہ اور ایک اینٹی امریکہ. اس وقت ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی ان دونوں کے درمیان, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آمدہ الیکشن جو ہیں اس کے اندر بھی عوام دو واضح گروپوں کے اندر تقسیم ہوگی. ایک گروپ جو ہے وہ پرو امریکہ ہوگا اور دوسرا اینٹی امریکہ ہوگا. اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ امریکی مداخلت ہے, اور امریکی مداخلت آج پاکستان میں زندگی کے ہر دائرے کے اندر. لیکن نذیر صاحب اب نقصان تو ہو گیا نا, میں جس سے بھی پوچھیں کہ دیکھیں نقصان ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے, وہ اس پہ تو ڈیبیٹ کرنے کو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا کہ اب نقصان ہو گیا. لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ رائٹ ونگ کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں, آپ سوال کرنے دیں نا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اس وقت جو ہے الائنسز موجود ہیں. اس وقت پاکستان کی بڑی بڑی دینی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں. دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب کال دی تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہیں, اور 40-50 گھنٹے انہوں نے شدید موسم کے باوجود بھی جو ہے وہ سڑکوں پر رہ کر اپنی رائے کا اظہار کیا. اور جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ ہمارے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ ہم اس ناٹو سپلائی کو بزور طاقت بھی روک سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جس اتحاد کے مظاہرے کی پاکستان کو ضرورت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جمہوری ذرائع سے جو ہے وہ اپنے جو احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں. اور اس وقت جو ہے پاکستان کی بڑی بڑی دینی جماعتیں, ٹھیک ہے نذیر صاحب, لیکن آپ کی تو اپنی پارٹی, دوسری طرف دیکھیں مجھے ایک سوال ریز کرنے دیں, آپ کی اپنی پارٹی میں ایسے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. نذیر صاحب مجھے کوشچن کرنے دیں, مجھے کوشچن کرنے دیں. آپ کی اپنی پارٹی میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو جمعیت علماء اسلام فے کے بارے میں یہ کہتے ہیں دیکھیں وہ تو صحیح ریلیجیس پارٹی نہیں ہے, آپ لوگ اپنا اپنا ریلیجن فالو کریں, آپ لوگوں کے اپنے اپنے کرائٹیریا ہے. جب آپ لوگ گراس روٹ لیول پہ ایک دوسرے کو ایک اوتھینٹک ریلیجیس پارٹی مانیں گے ہی نہیں, تو پھر آپ سب کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ آپ رائٹ ونگ کی پارٹی ہو جائیں اور پھر آپ کا ایمبیشن بھی ایک ہو جائے؟ آپ لوگوں نے دل سے تو ایک دوسرے کو قبول کیا ہی نہیں ہوا, تو پھر اب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جانا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ چیزیں تب اٹریکٹیو ہوتی ہیں جب ان کا رزلٹ نکلے. آپ جو فرما رہی ہیں کہ جی دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا, میرا خیال میں یہ جو ہے یہ تجزیہ درست نہیں ہے. اگر تھوڑی سی رکاوٹیں موجود ہیں, جماعت اسلامی نے ان دینی جماعتوں کے اتحاد کے لیے نہیں, میں نے وہ بات کی جو آپ لوگ ٹی وی پہ نہیں کہتے, ٹی وی کے باہر قربانی دی ہے. ہم جے یو آئی ایف کو جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا اتحاد رہا ہے, آئندہ بھی رہ سکتا ہے. اس پر مذاکرات ہوئے ہیں, ہائی لیول کی میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے اگلی سٹیج کیا ہے, ہم جس سسٹم آگے آ جانا تھوڑا سا, ہم جس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہم جس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں, جس سسٹم کے خلاف ہم جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, اگر ایک پارٹی اس سسٹم کا حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈوئل جو ہے, یہ پوسچر جو ہے یہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. ہمیں یا جو ہے ایک طرف ہونا چاہیے یا دوسری طرف ہونا چاہیے. جے یو آئی کے ساتھ ہمارا یہی جو ہے وہ اختلاف ہے کہ آپ حکومت چھوڑیں اور اپنے موقف کو واضح کریں کہ ہم یہ جو ٹھیک ہے. مجھے ان کی طرف یہ پوائنٹ کیا رہے تھے اسماعیل صاحب, آپ لوگوں نے ہمیشہ, آپ لوگ آسٹینسبلی تو ایک ریلیجیس پارٹی ہے, لیکن آپ لوگوں نے پروگریسو اور لبرل پارٹیز کے ساتھ الائنس ہمیشہ رکھی. یہ کیا ہے, واٹ از دس امپریشن کہ یا تو آپ ایک رائٹ ونگ کی پارٹی ہو یا پھر ریلیجیس پارٹی ہو, یا پھر آپ اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ پارٹی کہہ دیں اور پھر آپ پراپرلی اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ دیکھیں دس از آر کرائٹیریا, یا تو پھر آپ پرو امریکہ ہو جائیں یا پھر آپ اینٹی امریکہ ہو جائیں. نہ آپ لوگ اپنی سوچ کو ڈیفائن کر پاتے ہیں, نہ اس کو امپلیمنٹ کروا پاتے ہیں, اور نہ پھر آپ کی اٹریکٹیو الائنس بنتی ہے. دیکھو میڈم, یہ جو میں سمجھتا ہوں دفاع پاکستان کا جو یہ ایک اتحاد بنا ہے, اس میں بغیر جماعت اسلامی کے دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نہ کوئی بینکوٹ ہے, نہ ان کا کوئی کونسلر بھی وہ سیٹ نہیں جیت سکتے. اگر ادھر کوئی افرادی قوت کے حوالے سے کوئی بات کرے, جیسا کہ ہمارے عمران خان کا بڑا احترام ہے, لیکن اس وقت انہوں نے کہا جی سونامی کراچی میں صرف تحریک انصاف نے جلسہ کیا. جب مولانا فضل الرحمان نے جمعیت نے جلسہ کی تو پھر سارے چینل نے کہا کہ اس کے آدھا کا حصہ بھی جلسہ عمران خان کا نہیں تھا. افرادی قوت کے حوالے سے یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام عوام کے روٹس میں, اور ہم نے ہر وقت اینٹی امریکہ کا کردار ادا کیا ہے, آج نہیں. ہمارا پالیسی بالکل واضح ہے اور آج بھی ہم اپوزیشن میں ہیں.
اگر وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ مرکز میں اپوزیشن میں، صوبوں میں حکومت میں، آپ انڈیا کو دیکھیں، آپ اسٹڈی کریں پوری دنیا میں صوبوں میں بہت سارے پارٹیاں ہیں انڈیا میں، وہ حکومت میں اور مرکز میں اپوزیشن. اب مرکز میں اپوزیشن اور صوبوں میں جو حکومت میں صوبوں نے مینڈیٹ دیا ہے وہ تو وہاں حکومت کر رہے ہیں. یہ تو مرکزی پالیسی صوبوں میں ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے، ہم اس حکومت کے حصے نہیں ہیں. باقی جہاں تک وہ کہتے ہیں لیکن آپ حکومت کا بھی حصہ نہیں ہے اور پھر آپ رائٹ ونگ کی بھی پراپر جماعت بن کے سامنے نہیں آ رہے. آپ کا رائے ہو سکتا ہے. ابھی اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ اگر واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہے کہ امریکہ کے خلاف، اور یہ سلامتی کے کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کیا اور ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان نے اتنے سخت الفاظ میں بولا کہ اگر ڈرون حملے ہوئے ہم اس کا احتجاج بھی کریں گے اور اس کو روکیں گے. باقی جہاں تک نہ کوئی اتنا اٹریکٹیو احتجاج ہو اور نہ ہی ڈرون حملے ہوئے. آپ ایک بریک لے لیں، ایک بریک لے لوں پھر واپس آتے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. علی صاحب آپ سے یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی لانگ مارچ اور سول ڈس اوبیڈینس کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ بہت کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ لوگ جو متاثرین ہیں ان کو دکھائیں گے وزیرستان میں اور ساتھ لے کے بھی جائیں گے. لیکن ان کی ٹائمنگ تھوڑا سا کانفلکٹ نہیں کرتی؟ اگر کوئی اور بھی جماعت ایک ہی کاز کے لیے باہر نکل رہی ہے تو آپ why this timing does not match most of the time in fact Congress call diya we will invite other parties as well جو اینٹی اسٹیٹس کو کی ہیں. دیکھیں پھر میں آپ کو اس چیز پہ دوبارہ آتا ہوں کہ دیکھیں اب جماعت اسلامی ہے ہمارے ساتھ. نہیں تو پھر اگر آپ حکومت میں آگے تو پھر آپ لوگ حکومت کس کے ساتھ بنائیں گے؟ آپ ایک پرٹیکولر کاز میں بھی کسی کے ساتھ نہیں باہر جانا چاہتے. ہم پلان کر رہے ہیں وہ الیکشنز کے ریزلٹس آپ کو بتائیں گے. جو آج کل سرویز آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت اچھے الیکشن ریزلٹ آئے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی اپنے لیے کیا آرگیومنٹ دیتی ہے سب سے زیادہ سروے کے علاوہ؟ کیا سروس کے آپ ہمارے جلسے دیکھتے ہیں. ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں اور وہ اپوزیشن جو پارلیمنٹ سے باہر ہے شو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو روڈ پہ لا کے شو کر سکتے ہیں. ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے لاہور میں جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، ہم نے سرحد میں کتنے ابھی 17 یا 14 کو خان صاحب نے ابھی پروٹیسٹ ریلی کی ہے جو نیٹو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف. اب مجھے بتائیں نا اور کس طرح ہم شو کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں جو ایشو ہے ڈرون اٹیک کا، یہ اٹھانے والی کون سی جماعت ہے؟ تحریک انصاف نے سب سے پہلے اس جگہ پر جا کے دھرنا کیا. آپ کے بارے میں اس طرح سے باز گشت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ تو بات چیت کر رہے ہیں، آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپ پی 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 کے ووٹ بینک کو کس طرح سے نقصان پہنچائیں گے پنجاب میں؟ کا جس طرح نون لیگ حصہ تھی اسی طرح جماعت اسلامی حصہ تھی. ہم نے سٹینڈ لیا تھا کہ ہم الیکشن بائیکاٹ میں جائیں گے. نون لیگ نے ہمیں سٹیپ کیا اور خود چھوڑ کے اے پی ڈی ایم ای کا پلیٹ فارم چھوڑ کے وہ الیکشن میں چلے گئے. پہلے ہمیں کنوینس کیا سب سے اس کے جماعت اسلامی والے صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، قاضی صاحب سے، راجہ ظفر الحق صاحب سے، اس میٹنگ میں جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا اگر نون لیگ اس الیکشن میں بائیکاٹ کرے گی اور اگر نہیں کرے گی تو ہم اپنی جماعت چھوڑ دیں گے. یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم این آر او کا الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے. جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھی، نیشنلسٹ جماعتیں جتنی بلوچستان کی ہمارے ساتھ تھی. آج جو حالات بلوچستان میں ہیں سب سے بڑا ریزن یہ این آر او کا الیکشن. دیکھیں یہ تو بڑی بھلے والی بات میں کر رہی ہوں، اگر آپ لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے پنجاب میں تو پھر آپ پی 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 کے ووٹ بینک کو ہرٹ کیسے کریں گے؟ فواد چودھری بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کین یو لسن ٹو می؟ I think is not on the line. ان کو دوبارہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بتائیں کیسے آپ ووٹ بینک توڑیں گے؟ فیئر پہ اپنی پالیسیز نہیں بنا سکتے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارا ووٹ بینک نہیں بنے گا. اگر ہم نے یہ نہ کیا، دیکھیں 2008 میں جو سرویز آئے تھے خان صاحب کی تحریک انصاف کی کیا ریٹنگ تھی؟ 2 to 4%. ٹوڈے آج دیکھیں جو سرویز آ رہے ہیں اس میں خان صاحب 70% پہ کھڑے ہیں، تحریک انصاف سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فیئرز پہ اپنی پالیسیز نہیں بناتے، آپ اپنے الائنسز اپنے منشور کیا آپ سروے کی ڈیٹیلز لکھ آئیں گے؟ آپ بات تو سن لیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج جو گراؤنڈ پالیٹکس پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بھی تو کرنی ہے نا. تو سب سے گراؤنڈ پہ پالیٹکس کر کون رہا ہے ویسے بطول؟ آپ مجھے بتائیں گراؤنڈ پہ پالیٹکس کر کون رہا ہے؟ کس نے شروع کی ہے؟ یہ تو جتنی اتحادی جماعتیں یہ تو سوئی ہوئی تھیں، یہ تو ہم نے آگے اٹھایا. فواد چودھری نے جوائن کیا، بہت شکریہ فواد پروگرام میں جوائن کرنے کی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. فواد مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا اگر رائٹ ونگ کی جماعتیں پنجاب میں اکٹھی ہو جائے؟ ہو تو نہیں رہی ابھی تک.
देखें, ये अभी जो NA 151 मुल्तान में कल इलेक्शन हो रहा है, इसमें PTI, PMLN और पुरानी IGI की तमाम पार्टीज इकट्ठी हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर कुछ होता है कि नहीं होता। इस वक्त जो यहाँ पर ये भी किया गया है, बल्कि कि आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन 5 दिन पहले मुकर्रर हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया उनके पास वक्त नहीं है उनको हलफ देने का। इसी तरीके से यहाँ पर जो PTI के जो बोसन साहब हैं, उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके जो हैं इलेक्शन वाले जो कार्ड हैं उसमें चीफ जस्टिस साहब की तस्वीरें छपी हुई हैं, खान साहब की तस्वीरें हैं और शहरों में नवाज शरीफ साहब की भी हैं। तो देखते हैं अभी कल क्या बनता है, ऑब्वियसली इससे पता चल जाएगा काफी। आप अच्छा फवाद साहब, क्या आपको बीइंग ए पॉलिटिशियन ऐसे ये महसूस होता है कि आप लोगों के लिए ज्यादा ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, क्योंकि आप लोग टिके हुए हैं? अपोजिशन का रोल है, एक रोल है, वो होता है, वो पॉजिटिव रोल भी है, कई दफा नेगेटिव हो जाता है। सही बात पाकिस्तान में बात यह है कि अगर इलेक्शन होते रहेंगे तो तमाम लोगों के किरदार बन जाएंगे और वो फिर सामने आते रहेंगे। अगर दरमियान में गैर मुंतखब इदारे जो हैं वो जब अपना पावर एक्यूमुलेट कर लें तो फिर मुंतखब इदारे जाहिर है कि उनमें वो जो बात होती है वो नहीं रहती है और इस तरह अपोजिशन भी कमजोर होती है अगर हुकूमत कमजोर होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नजीर साहब, आपकी तरफ वापस आती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की तो बड़ी मजहबी जमातें हैं ना, लेकिन हमने कभी भी इन दो जमातों में वो मोहब्बत नहीं देखी जो हमने आप में और दिफा पाकिस्तान काउंसिल में देखी, जो अभी नई नई पार्टी बनी है। इसकी क्या वजह? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम से ज्यादा पुरानी मजहबी जमात है और दिफा पाकिस्तान काउंसिल का जो ग्रुप है वो अभी ताजा ग्रुप है, आप लोगों की उनसे ज्यादा बनती है, इनसे ज्यादा क्यों नहीं बनती? सिर्फ नेटो सप्लाई के कॉस्ट की वजह से या कोई और भी वजह? देखिए बतूल, बात यह है कि ये ऐसी बात नहीं है कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल की सारी जमातें जो हैं वो नई जमातें हैं, वो भी पुरानी जमातें हैं। उनमें देख लें कि मौलाना समीउल हक साहब की जमात जो है ये तो JUIF का हिस्सा रही है और ये तो उसकी मदर पार्टी रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम JUIF के खिलाफ नहीं है, हमारे उनके साथ भी राब्ते मौजूद हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुक मौजूद हैं। आप देखें मिली यकजहती काउंसिल में वो इस वक्त भी मौजूद है। मिली यकजहती काउंसिल के सदर जो है वो गाजी हुसैन अहमद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है वो हाफिज हुसैन अहमद साहब जो है JUI के लीडर हैं, वो JUIF के लीडर हैं। असल बात यह है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इस बुनियाद पर नहीं होंगे कि राइट और लेफ्ट विंग पर। आइंदा इलेक्शन जो है वो तो इस बुनियाद पर होने हैं कि इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है या नहीं करना, इस मुल्क की सालमियत की हिफाजत करनी है या नहीं करनी, इस मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है या नहीं करना। इस वक्त आप देखें, इस वक्त तो लोग लाखों की तादाद में बाहर निकले हुए हैं, पावर क्राइसिस मौजूद है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बेरोजगारी है। ठीक है ना जी। इस वक्त मुझे जरा बात करने दें कि इस वक्त जो है ये जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जितनी भी जमातें हैं, मैं ये समझता हूं कि वो तो बिल्कुल वॉश आउट हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और आंदा इलेक्शन आप देख लें कि कराची से लेकर जो है वो खैबर तक जो है लोग बाहर सड़कों पर मौजूद हैं, रोजाना इश्यूज की बुनियाद पर वो बाहर निकलते हैं और लाखों की तादाद में। नाटो के हवाले से आप देख लें कि कल जो मुजाहरा हुआ है जमरोद के अंदर लाखों की तादाद में वहां मौजूद थे, वो जमात इस्लामी ने किया है। जमात इस्लामी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है, लेकिन इसके बावजूद नजीर साहब आप अपना ये मेरा सवाल तो सुन ले, सारे किरदार सुनने का सारे उम्मीदवार जो है वो अमानतदार भी हैं, दयानतदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और मुल्क को इस बुरान से निकालने की सलाहियत रखते हैं। नजीर अहमद जंजुआ साहब, मेरी बात सुने, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप ये कैसे करेंगे जब तक आप लोगों का ऐसा इंप्रेशन चेंज नहीं होगा। एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। The security establishment of this country desires that ultra-radical parties should be brought into politics so that their doctrine against India and America and Israel can be implemented. अब ये किसी लिखारी ने स्टेटमेंट लिख दी, आपसे शेयर कर रही हूँ, और उसके लिए फिर वो चाहते हैं कि अल्ट्रा रेडिकल जो ज्यादा इंतहा पसंद मजहबी जमातें वो इक़्तिदार में आए। आप लोगों का इंप्रेशन ऐसा बदला ही नहीं है। आप लोगों को लगता है, आप भी इनिशियली PTI भी और जमीयत उलमा इस्लाम से जितनी सबके बारे में बात करी हो, अपना ये इंप्रेशन तो पहले चेंज करें। आप लोग अगर इक़्तिदार आप भी गए तो आपका इंप्रेशन तो चेंज नहीं हुआ ना, फिर क्या करेंगे? देखिए जी, देखे बतूल बात यह है कि इंतहा पसंद आप किसको कहते हैं? क्या इंतहा पसंद वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करें? इंतहा पसंद वो लोग हैं जो मजहब की बात करें? क्या वो इंतहा पसंद नहीं है कि जो उन लोगों की हमायत कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो है वो सप्लाई खोले हुए हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिए हुए हैं?
کہ جو ہزاروں میل دور سے آ کے ایک ملک پر قابض ہیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میرا سوال ہی نہیں ہے کیا وہ انتہا پسند نہیں ہے؟ آپ کیوں جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں مذہبی جماعتوں کو انتہا پسند کہلاتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ انتہا پسندی تو ان کے اندر آج کراچی کے اندر انتہا پسند کیوں نہیں کہتی؟ کیا وہاں روزانہ جو ہے اتنی تعداد میں جو لوگ مرتے ہیں کیا وہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا وہ طالبان؟ نذیر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ پہ انسائکلوپیڈیا میں وہ پیراگراف نکلوا کیوں نہیں دیتے جو آپ کی ڈیٹیلز میں شامل ہے کہ آپ لوگ ماضی میں ڈالر لیتے رہے؟ اگر آپ لوگ کو اتنے اپنے امپریشن کا خیال ہے تو آپ بھی کوئی لیپ ٹاپ جیسی اسکیم شروع کر دیں, یا آپ کے جلسوں میں بھی نوجوان نظر آنے چاہیے, ایٹ لیسٹ خواتین نظر آنی چاہیے. آپ لوگ کوئی ماڈریٹلی بہیو کریں تو ایسا لگے نا کہ آپ ہمیں کوئی پروگریسو یا سکسیسو پاکستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ ایسا کچھ بھی تو نہیں کر رہے. دیکھیں جی, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک شاندار ماضی رکھتی ہے, وہ ایک کردار رکھتی ہے, وہ کونسلر سے لے کر ایم این اے اور ایم پی اے تک اس کے امیدوار رہے ہیں, ان پر کسی پر بھی کرپشن کا ایک الزام بھی نہیں ہے, ان کا دامن جو ہے وہ بے داغ ہے. ٹھیک ہے نذیر صاحب, یہاں پہ میں بریک لے لوں ناظرین, اس کے بعد رانا ثناءاللہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے. نذیر صاحب ایک بریک لینے دیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. جی تھینک یو. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ رائٹ ونگ کی جماعتیں آپ کو اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کی جمعیت علماء اسلام پہ سے کبھی نہیں بنتی, آپ کے انٹرنل کچھ ریلیجیس ڈفرینسز ہیں, پھر آپ پہ بھی ماضی میں اس طرح کے الزامات ہیں کہ آپ کلادن تنظیموں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی رائٹ ونگ کی جماعتیں چاہے وہ کسی کلادن تنظیم سے انٹریکشن رکھتی ہوں بھی یا نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک اتحاد کی ضرورت ہے اگر آپ نے اپنا ایجنڈا امریکہ کے خلاف کیری کرنا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیری کرنا ہے, جس کو آپ ساری کرپٹ کہتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک یعنی کل عدم تنظیموں کا تعلق ہے تو جو تنظیم کل عدم ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ تو کسی قسم کی نیگوشیشن یا اس کے ساتھ کسی قسم کی اتحاد کی تو بات ہو نہیں سکتی. لیکن جو لوگ کسی کل عدم تنظیم میں تھے لیکن وہ کسی دہشت گردی کی یا کسی خلاف قانون کارروائی کا حصہ نہیں بنے یا ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں, اور اب انہوں نے کسی اور جماعت میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے یا انہوں نے کوئی اور جماعت بنا لی ہے اور ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ کسی دہشت گردی یا کسی ملیٹنسی میں ملوث نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور جو یعنی الیکشن کا طریقہ کار ہے اپنے ایجنڈے کو یعنی آگے بڑھانے کا بجائے اس کے کہ آپ بندوق کی طاقت سے آگے بڑھائیں, ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, کچھ کے ساتھ ہو بھی رہی ہے. اور ہم کوشش ہماری پی ایم ایل این کی یہ ہوگی کہ ایک کرپٹ حکومت کے خلاف ایک ایسا کرپٹ اتحاد جو کہ اس وقت وجود میں آیا ہوا ہے اور جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے, تو اس کے خلاف کم از کم وہ تمام قوتیں جو کرپشن کے خلاف جو ان کا پوری طرح سے جن کی کمٹمنٹ ہے, تو ان لوگوں کو جو اکٹھا کیا جائے, کیونکہ اس وقت پاکستان کا یعنی مین مسئلہ جیسے پہلے یعنی ٹھیک ہے دہشت گردی بھی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہے, لیکن کرپشن جو ہے نا یہ تو آپ کو ایسی شکل اختیار کر گئے. پھر رانا صاحب کرپشن کے لیے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس شخص نے بولا, جس کو شروع میں کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا آواز اٹھا رہے, وہ تو عمران خان صاحب ہیں. آپ کی تو سب سے زیادہ پھر ان سے بننی چاہیے, بنتی کیوں نہیں ہے پھر؟ نہیں, لیکن عمران خان جو ہے نا وہ تو صرف باتیں ہی کرتا ہے نا, لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی وہ جو 72 رکنی کرپٹ ترین کابینہ تھی جنرل مشرف کی, اس میں سے وہ 30-35 بندے اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیے ہیں. جو یعنی مشرف دور کی کرپٹ ترین جن لوگوں کے خلاف کروڑوں اربوں روپے کے الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنی منسٹریز میں جو ہے وہ پیسے بنائے, جو کہ اس بات کا یعنی ایک واضح ثبوت ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جہاں بھی گئے ان سے دو چیزیں اٹیچ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں, دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ اعلی کار بنے رہے. وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کی ٹیم میں شامل ہیں, بلکہ ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے اہم ترین عہدوں کے اوپر فیض کیا ہوا ہے. تو باقی باتیں جو ہے وہ زبانی تو زرداری صاحب بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, رحمان ملک صاحب
ان سے بھی بہت اچھی باتیں کرتے. باتیں کرنے کی کیا بات ہے, باتیں تو ہر کوئی بڑی اچھی اور بڑے اچھے. اس کا جواب آپ لائن پہ رہے, اس کا جواب ذرا میں علی نواز صاحب سے لوں. علی نواز صاحب, آپ کہتے ہیں ہم اسٹیٹس کو کی جماعتوں سے اتحاد نہیں کریں گے, تو آپ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت میں لوٹے بڑے ہیں, بڑے کرپٹ لوگ ہیں, آپ کو تو کچھ کرنا آتا نہیں, باتیں کرنا. فرق ہے ادھر تھوڑا سا. ثناء اللہ صاحب کو میں ان کی بات کو کریکٹ کرتا چلوں. زاہد عامر صاحب جو وزیر قانون تھے, جنہوں نے چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا ہے, جس نے لکھا تھا, وہ کس جماعت میں؟ اس ملک میں سب سے زیادہ جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت لوگ فیس کر رہے ہیں وہ انرجی کرائسس ہے. امیر مقام صاحب کیا تھے اس وقت, لیاقت بلوچ صاحب کیا تھے اس وقت, اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے کال آف فیئر میں فرق ہے. ہمارے پاس تو ابھی گورنمنٹ نہیں آئی نا, گورنمنٹ تو پنجاب گورنمنٹ تو نون لیگ کے پاس ہے. واٹ اباؤٹ جو ہے نا سستی روٹی میں کرپشن کی ہوئی ہے, جو لیپ ٹاپ میں انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, یلو کیب میں آپ دیکھیں نا, عقلمند اور نادان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو ایک کام کرتا ہے, اگر اس کا اچھا ریزلٹ ہے اس کو وہ ریپیٹ کرتا ہے اور اس سے آگے چلتا ہے. نادان آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ ایک کام بار بار کرتا ہے جس کا ریزلٹ سیم آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کا ریزلٹ چینج ہو جائے. اب یلو کیب اسکیم, پی ٹی وی اسکیم, اس کو آپ دوبارہ لا رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک گریجویٹ تو آپ نے بھی تو انہی لوگوں کو اپنی جماعت میں ایسے بنایا نا جو پٹے ہوئے لوگ تھے. میری بات سنیں, جو ایک بات سنیں آپ, میری بات آپ قبلہ دیکھیں. قبلہ کیا ہے نون لیگ کا اس وقت؟ ہم کہتے ہیں اوکے, آپ کہتے ہیں آپ اینٹی اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے, آپ ریزائن دیں, آپ آئیں, ہم لوگ آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. آپ ریزائن بھی نہیں دیتے, آپ اس جو کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کو تقویت بھی پہنچا رہے ہیں, اس کے ساتھ 18ویں 19ویں 20ویں پتہ نہیں 21ویں 22ویں بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی جماعت میں ایسے لوگ ہوں جو دونوں ہی وزیر خارجہ رہ چکے ہوں ماضی میں, تو پھر ان میں سے ٹکٹ کس کو دیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں ہماری واحد پارٹی ہے پاکستان کی ہسٹری میں جہاں لوگ ریزائن کر کے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. یہاں تو پورا ٹولہ ہی جماعت میں شامل کر لیا جاتا ہے, کاف لیگ کا پورا ایک کیا کہتے ہیں وہ ہمسفر بنا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے رانا صاحب بتائیں نا, مجھے بات بتائیں. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کون سا اپنے دور میں نیو یارک بنا دیا تھا پاکستان کی کسی ملک کو, یا کون سے انرجی کرائسس ٹھیک کر دیے تھے, تو ریلائنس تو آپ سب میں سے کسی پہ بھی نہیں نا, کیونکہ موقع آپ کو بھی ملا ہے, موقع کچھ ایریاز میں مذہبی جماعتوں کو بھی ملا ہے, لیکن پاکستان ترقی کی طرف موو نہیں کر سکتا. جی میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے 3 باتیں فرمائی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی فلاں صاحب جو تھے وہ کیا تھے, فلاں صاحب جو تھے اس وقت جو ہے وہ وزیر قانون تھے. یہ بھی ذرا فرما دیں کہ جو اویس لغاری صاحب تھے وہ کیا تھے, جہانگیر ترین صاحب کیا تھے, ظفر اقبال وڑیچ جو بہاولپور سے ہیں وہ کیا تھے. یعنی ان کے ہاں تو ایک لمبی لسٹ ہے نا, یہ ان کے متعلق بھی ذرا بتا دیں. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ میں بھی ہیں اور ان کے پاس بھی ہیں, تو پھر بھئی ہمیں پھر آپ اسٹیٹس کو کیسے کہتے ہیں؟ اگر جس بنیاد کے اوپر آپ ہمیں اسٹیٹس کو کہتے ہیں, اسی بنیاد کے اوپر پھر آپ بھی اپنے آپ کو اسٹیٹس کو میں جو ہے وہ شامل رکھیں. نمبر 1. دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جی وہ سستی روٹی میں کرپشن ہو گئی, لیپ ٹاپ میں کرپشن ہو گئی. میں پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ سستی روٹی اور لیپ ٹاپ میں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں, یہ موجودہ حکومت کی اور باقی دوسرے کیسز میں یہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہیں, ہائی کورٹ میں ریٹیں کی ہیں, اگر ان کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت ان کے پاس ہے سستی روٹی میں اور لیپ ٹاپ میں, اگر یہ سستی روٹی اور لیپ ٹاپ میں کرپشن ثابت کر دیں, ہم ویسے ہی سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ رانا صاحب مجھے نا نذیر صاحب کی طرف جانے دیں, ہی از ویٹنگ فار اس ان لاہور, میرے ساتھ لائن پر ہے. نذیر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ دفاع پاکستان کاؤنسل کبھی اتنی اٹریکٹیو کیوں نہیں رہی پی ایم ایل این کے لیے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی شامل ہو جائے اور بہت ہی زبردست اتحاد ہو جائے؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ہے کل کا جو جلسہ ہوا ہے, لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں جناب سید منور حسن صاحب نے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ اگرچہ پی ایم ایل این کا موقف جو ہے وہ امریکہ اور ناٹو سپلائی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے موقف سے ملتا جلتا ہے, اسی طرح پی ٹی آئی کا موقف بھی ہمارے موقف سے ملتا جلتا ہے, اور ہم نے انہیں باقاعدہ دعوت بھی دی تھی کہ وہ آئیں اور اس موب کے اندر شامل ہو جائیں اور اپنی آواز اس قوم کی آواز کے ساتھ ملائیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی, اور بدقسمتی ہے ہماری شاید یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے, یا دوسری صورت میں وہ شاید کچھ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پوری قوم جو ہے وہ یا مہنگائی کے حوالے سے, میں نے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا, میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ سڑکوں پر ہے. ایک تو ہر سوال کا ہمارے سیاستدان ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ دفاع پاکستان کاؤنسل کے جو آپ نے ریلیز نکالی اس میں پی ایم ایل این آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ
یہ سوال تو آپ پی ایم ایل این سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ جب آپ کا موقف جو ہے وہ میچ کرتا ہے جماعت اسلامی کے موقف کے ساتھ تو آپ اس اہم ایشو پر ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر آپ نے انہیں بلایا؟ آپ نے انہیں کتنا بلایا؟ بتاتا چلوں کہ میں ہمارے رابطے جو ہیں وہ موجود ہیں. پی ایم ایل این پچھلے دن گزشتہ دنوں جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب منصورہ تشریف لائے تھے, اسی طرح عمران خان صاحب منصورہ تشریف لائے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب منصورہ تشریف لائے تھے. ہمارے ان کے ساتھ رابطے بھی موجود ہیں, ہمارے ان کے ساتھ جو ہے ان ایشوز کے حوالے سے بعض ایشوز پر جو ہے ہماری موافقت بھی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے نوک جھونک کرتے رہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو بحران سے نکالیں, اور اس ملک کو بحران سے وہی قیادت نکال سکتی ہے جو امانت دار ہو, دیانتدار ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی ساری قیادت مذہبی جماعت کے لیڈر سے آئے, کوئی ایسی قیادت لے کے آئے اور پھر آ کے مقابلہ کریں. نذیر صاحب میری بات سنیں, آپ لوگ یہ کیسا اتحاد ہے؟ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پورے ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے, اور ایک طرف آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سب سے زیادہ آنےسٹ لیڈرشپ چاہیے تو وہ جماعت اسلامی سے ہو, اگر کسی کو سب سے زیادہ آنےسٹ لیڈرشپ چاہیے تو پی ٹی آئی میں سے ہو یا جمعیت علماء اسلام فیس سے ہو. تو آپ لوگ فار دا ٹائم بینگ ایک کاز کے لیے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم سب اکٹھے ہیں, ہم میں سے لوگ چوز کریں ایٹ لیسٹ نیٹو سپلائی کے روٹس کو بند کرنے کے لیے یا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ لوگ اپنی اپنی لیڈرشپ میں کسی اور کی لیڈرشپ کو سپیس نہیں دے رہے, یہ کون سا اتحاد ہوتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں. دیکھیں جی, ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارا اتحاد موجود ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ ہمارا الائنس موجود ہے؟ جماعت اسلامی ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے, ابھی کوئی اتحاد نہیں ہے, کوئی الائنس موجود نہیں ہے. ابھی ہم جو ہیں آپس میں رابطے موجود ہیں, سیاسی جماعتوں کے جمہوری عمل کے لیے جو ہے وہ رابطے موجود رہتے ہیں اور رہنے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا نئی صف بندی ترتیب پائے گی. ٹھیک ہے نذیر صاحب, مجھے رانا صاحب کے پاس واپس جانے دیں. رانا صاحب, آپ نے بات سنی نذیر صاحب کی؟ جی میں نے سنی ہے. جی رانا صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو کہتے ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے, اب اگر آپ لوگ نہیں آتے تو یہ دس از یور اتھارٹی, واٹ کین دے ڈو اباؤٹ اٹ؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, جماعت اسلامی سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک یعنی مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جمہوریت پہ, الیکشن پہ یقین رکھنے والی جو ہے وہ جماعت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان نیئر فیوچر جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ بن جائے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ ڈرون حملوں کے اوپر اور جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے ان کے اوپر ہمارا جو موقف ہے اس میں بھی کافی ریزمبلنس ہے. لیکن جو دفاع کونسل پاکستان جو ہے اس میں ہمارے نہ شامل ہونے کی وجہ صرف یہ ہے, نہ ہم کسی کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کرتے, میں صرف الزام کی حد تک بات کر رہا ہوں. یہ الزام ہو سکتا ہے اگر ویریفائی ہو تو غلط بھی ثابت ہو, لیکن بہرحال اس وقت دفاع کونسل میں کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں. تو اس لیے, اور وہ الیکشن کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتے, اور وہ یعنی جمہوری سیاست پہ بھی یقین نہیں رکھتے. تو اس ریزرویشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کی اس ریلی میں یا ان کے اس پروگرام میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. لیکن جو ان کا موقف ہے ڈرون حملوں سے متعلق, اس سے ہم پوری طرح متفق ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہے گا, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ کی طرف واپس آؤں گی. بلیدی صاحب, آپ سے یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ پاک یوس ریلیشنز میں جو تھا آیا ہے, جو تھوڑا سا ریلیکسیشن آئی ہے, وہ کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو بڑے جذباتی ہو کے کہہ رہے تھے کہ اب نیٹو سپلائی رک جائے گی, ہم لوگ کوئی بہت ہی انقلاب لے آئیں گے پاکستان میں. اگر آپ لوگ واقعی کوئی افیکٹو ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی تو ریلیکسیشن نہ آتی اور پھر ڈپلومیٹک ریلیشنز دوبارہ نہ شروع ہو جاتے. آپ سے کس ادارے کو فرق پڑا؟ آپ جو کر رہے ہیں اس سے فرق کس کو پڑا؟ میرا خیال یہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ہمارا جو ایک احتجاج کا ہم نے اعلان کیا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے, لیکن دفاع پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سڑکوں پر آئیں گے, ہم اس کو بند کریں گے, میرا خیال یہ کہ جماعت اسلامی جو کہہ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک مربع ہے دفاع پاکستان, سب شخصیات کو اکٹھے کر کے
जैसा कि सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ शख्सियत पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जमहूरी अमल को तस्लीम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम उस वक्त भी एहतजाज किया था, उसके अंदर भी उसने बाइकाट भी किया था, और उसमें यह कहा था कि अगर ड्यूटी सप्लाई बहाल होंगे वो इसी शर्त पर होंगे कि ड्रोन हमले नहीं होते। और ये तो सब पार्टी ने कहा। इमरान खान ने कहा कि जी हम भी धरना देंगे, ये इससे पहले उससे भी ये सवाल करें, हम तो इस पर कायम है। और मैं समझता हूँ सबसे पहले जमात इस्लामी जो है, पहले जमीयत उलमा इस्लाम जो सबसे बड़ी अफरादी कुव्वत है पाकिस्तान में, और सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। सबसे पहले मुत्तहिद मजलिस अमल को बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके बाद हमारे लिए नवाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, उससे भी हमारी बातचीत जारी है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के टाइम हम वो जो जमातें हैं कि अपोजिशन के तमाम जमातों से जमीयत उलमा इस्लाम एहतियात करना चाहती है। बाकी जो जमातें हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं अगर हुकूमत में आऊं या मैं पाक साफ हूं, ये प्रैक्टिकली होता है। यहाँ सिलेक्शन होते, इलेक्शन नहीं होते थे पहले। अल्लाह करे कि इस दफा इलेक्शन हो, पहले सिलेक्शन होते थे। नहीं, अभी भी आप दुआएं मांग रहे हैं ना। अगर आपने कोई तब्दीली ले आते अपनी ऑपोजिशन से तो आप कॉन्फिडेंटली कहते कि इस दफा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो गए, जैसे इमरान खान कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़े से आपके कॉन्फिडेंस लेवल से ज्यादा है। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मुझे सिर्फ एक पॉइंट रेज करने दें। अली साहब, अगर आप लोगों ने कुछ बहुत इफेक्टिव किया होता तो रिलैक्सेशन ना होती डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। सराला इंसिडेंट के बाद जो कि स्ट्रेटेजिकली 71 के इंसिडेंट की इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इसके बावजूद both of the countries are carrying themselves very willfully. इस कॉज को उठाने वाला कौन है, इस इशू को उठाने वाला कौन है? तहरीक इंसाफ। और जब हमने इस इशू को उठाया तो पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की, उसके बाद दूसरी की और उसके बाद तीसरी की। 3 रेजोल्यूशंस। बड़ा मजेदार सिनेरियो ये है कि जब चीफ जस्टिस का मसला आता है तो कहते हैं पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो कहती है वो सबसे सुप्रीम है, और जो चीफ सुप्रीम कोर्ट है वो उसके मतहत आती है। पर जब ये मसला आता है, इनकी अपनी करारदाद जो उन्होंने पास की हुई है, टोटल हाउस ने उसके लिए वोट किया था, तो उस पर ये लोग बिल्कुल मम हो जाते हैं। उधर सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है, उधर पार्लियामेंट सुप्रीम खत्म हो जाती है, उधर सिर्फ ये है कि वो अमेरिका को सलाम कर रहा होता है। के लिए राना सनाउल्लाह की तरफ आने दे, बिकॉज़ ही हैज टू गो। राना साहब, मुझे आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि मुझे आप बस ये बताएं कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि PMLN जो है वो GHQ को नाराज नहीं करना चाहती, तो नहीं करना चाहते हम नाराज? देखिए जी, अगर GHQ हमसे नाराज ना होता तो ये तहरीक इंसाफ कहाँ से बन जाती? ये तो GHQ जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें तमाम पार्टीज की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो है वो मर्कजी क़यादत जमा थी, वहां पे वो लीडर कौन था जिसने कहा था कि भाई ये अरबों डॉलर्स की जो बात हो रही है अमेरिका की, उन्होंने इमदाद दी है, तो ये कहाँ गई है इमदाद? वो कौन सा लीडर था जिसने कहा था कि फौज का बजट जो है वो पार्लियामेंट में आना चाहिए? वो कौन सा लीडर था जिसने कहा था कि जनाब ये जो यानी कि आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि फौज ने बना दिया है PTI को ताकि आपको पीपल्स पार्टी को खत्म करवाया जा सके? तो क्या इसका मतलब है कि फौज अभी कमजोर है पाकिस्तान की, क्योंकि PTI तो इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही ना, बस डिलीवर करिए। तो यानी कि जो PTI है वो फौज का अच्छा प्रोडक्ट नहीं है? बिल्कुल, ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट है, और एस्टेब्लिशमेंट ने इनका 1-2 जलसे करवा के तो इनको थोड़ा सा जो है वो पॉपुलैरिटी दी, और उसके बाद फिर जो यानी काफ लीग का बचा कुचा उनके पास था वो सारे के सारे जो है वो इनकी झोली में डाल दिए हैं। अब ये उनको राना साहब बात सुने, अगर आप कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो आपके लिए कैसे पॉसिबल है कि आप GHQ को नाराज भी रखें और तब्दीली भी लाएं? क्योंकि पाकिस्तान की तो ग्राउंड ही रही है ना, तो फिर PTI इसका मतलब ज्यादा रिलैक्स होकर काम कर पाएगी मुल्क के मफाद में, आप लोग तो अकेले रह जाएंगे। देखें, बात ये है कि 4.5 साल हो गए हैं, और इन 4.5 सालों में कई मौके आए हैं, बल्कि ये पिछले दिनों में भी ये बात चल रही थी, इस मुल्क में उस थर्ड फोर्स को जो कि हर बात का बहाना बना के इस मुल्क के ऊपर जो है वो एडवेंचर करती रही है, उसको अगर किसी ने रोका है तो उसका नाम मियां नवाज शरीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और सारा क्रेडिट खुद लेने के लिए। यही सबसे ज्यादा अफसोसनाक मैटर है कि आप लोग जो भी होता है क्रेडिट ले लेते हैं। सारा इमरान खान ने क्रेडिट ले लिया, फजल रहमान साहब ने ले लिया, फिर मुनव्वर हसन साहब ने ले लिया, फिर अब नवाज शरीफ साहब ने ले लिया, लेकिन आप सारी लीडरशिप को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते ना? आप सारी लीडरशिप को इकट्ठा क्यों करना चाह रही है? मुझे सिर्फ एक चीज ये बताएं, जो भी इलेक्शंस कॉल होने दें, जो वो जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगी जिनको मंजूर मिलता होगा, देखिए वोट बैंक
फिर आप लोग की आप अपोजिशन प्लीज स्ट्रॉन्ग को नहीं मिक्स है। मत करें। पीपीपी दोबारा हुकूमत में आ जाएगी, फिर हम लोग इसी तरह बैठ के टॉक शो से बात करेंगे, इनकी बड़ी करप्शन है, बड़े हालात खराब हैं। पीपी की गवर्नमेंट बिल्कुल इंशाल्लाह ताला उसके ताजियों की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं आएगी। आप ट्रस्ट रखें पाकिस्तान के लोगों पे। और राना सनाउल्लाह साहब की उस बात पे मैं जरा जवाब देना चाह रहा हूँ कि एस्टेब्लिश ठीक है, ठीक है अली साहब, बस मैं आप बस 2 मिनट एक चीज प्लीज 2 मिनट है आपके लोगों को खौफ खाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरीके से ये ऊपर आए हैं ये समझते हैं बाकी भी सारे उसी तरीके से। खान साहब को 16 साल हो गए फील्ड में, 16 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं खान साहब, और इक़्तिदार की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो मुफाद की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब जिस दिन पॉलिटिक्स में आए थे उसी दिन जनरल जलानी साहब के पास जाके बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि नजीर साहब मुझे इस बात का जवाब दे दें, आप पे जो एतराज किया राना सनाउल्लाह ने, वो आपने सुन लिया कि वो आपको क्यों नहीं ज्वाइन करते आपके कॉज के लिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि ये तो उज़्र लंग है एक। मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा काज था और लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद थे, इनको पीएमएलएन और पीटीआई को ज्वाइन करना चाहिए था। हमने उन्हें बड़े खुले दिल के साथ दावत दी थी कि आए इस मॉब के साथ आप भी शामिल हो जाएं और कौम की आवाज में अपनी आवाज को मिलाएं। मेरा ख्याल में ये है कि शायद उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो कुछ दूसरे हों, उनके कुछ खदशात हों या अच्छा ठीक है, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे बलेरी साहब जाके शो वाइंड अप करने, मुझे आपसे लास्ट क्वेश्चन करने दें। क्या जितने खुले दिल से आपने पहले दावत दी है, क्या आप वो दावतें देते रहेंगे या बस हो गई? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त जो है जिसकी सालमियत, इसकी सॉवरेंटी दाव पे लगी हुई है, इस हवाले से तमाम मुहिब्बे वतन जमातों का ये फर्ज बनता है कि वापस में वो इकट्ठे होकर उनको ये एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बुरानी कैफियत में, इसको मिलजुल कर निकालना है। मैं ये समझता हूं कि कोई भी जमात इस वक्त अकेले जो है वो पाकिस्तान को इस बुरान से नहीं निकाल सकती। तमाम मुहिब्बे वतन जमातों को अपने मौक़िफ़ में यकसानियत भी लानी होगी और इस मौके पर इकट्ठे होकर जो है इस पाकिस्तान को बुरान से निकालना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बलीर साहब बस लास्ट कमेंट कीजिएगा कि डू यू सी सम strength in this alliance in future way forward? मैं समझता हूं कि इसमें अब बारी है मज़हबी जमातों की, और ये जो दूसरी तमाम जमातों को लोगों ने आजमाया है। बाकी ये तो जो बड़ी जमातें, मतलब इमरान खान की जो जमात है, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जो भी इसका टीम आया है वो सारे 3 वजीर खारजा है, जितने भी वो लोग पहले करप्शन में मुब्तला थे, और ये इलेक्शन जीतना कोई आसान नहीं है। ये जो उम्मीदें कर रहे हैं कि हम अलग होकर ये इलेक्शन जीतेंगे, वो तब्दीली लाएंगे, नहीं समझता हूं कि यहाँ इस मुल्क में अगर इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, खुदा करे कि इस दफा हो, तो मैं समझता हूं कि अगर तमाम जमायती मजहब इकट्ठे हों, मुत्तहिद अमल इंशाल्लाह बन जाएगा और लोगों की उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह ताला मजहबी जमायतें जो है ना जीतेंगे। बाकी जो है ना ठीक है, मैं इनका किबला सही है, इनका किबला सही है। ये अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं और कहते हैं मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ये तो हुकूमत को बनाया पाशा जब गए तो ISI ने कुछ बनाया। आपने क्यों उनकी दुखती रख पे हाथ नहीं, वैसे नहीं, दुखती रुक नहीं, ये खुद ISI का दावा था, ISI ने आपके अभी सारे लोग निकल